السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا قرآنی واقعہ بتانے جا رہا ہوں جس میں ہم سبھوں کے لیے درس عبرت ہے۔ ایک ایسا موقع تھا حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے لوگوں کے لیے کہ ان میں سے 12,000 یہودی بندر ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کے بہت سے لوگ عقبہ نامی علاقے کے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ بہت خوشحال زندگی ان لوگوں کی گزرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے ان لوگوں کو نوازا تھا، کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی، بڑے فراخ دلی کے ساتھ رہتے تھے، اچھا کھاتے تھے، اچھی زندگی گزر رہی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کے لوگوں کا امتحان لینا چاہا، تو پاک پروردگار عالم نے ان کا جب امتحان لیا تو اس قوم کے لوگوں کے لیے سنیچر کے دن مچھلی کے شکار سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمتاً ان لوگوں کے امتحان لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنیچر کے دن دریا میں مچھلی کی فراوانی فرما دیتا، اور دور میں مچھلیاں جب سنیچر کے دن زیادہ ہو جاتی تھی تو ان لوگوں کا دل لالچ سے بھر آتا تھا۔ دل میں یہ تمنا ہوتی تھی کہ ہم سنیچر کے دن بھی مچھلی شکار کرتے تو کتنا اچھا ہوتا، کیونکہ دیکھتا ہوں کہ سمندر میں سنیچر کے دن ہی مچھلیاں زیادہ آتی ہیں اور ہفتے کے باقی دنوں میں مچھلیاں بہت کم نظر آتی ہیں۔ لہٰذا ان لوگوں نے احکام خداوندی کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی۔ شیطان نے انہیں ورغلایا۔ شیطان نے ان کے دماغ میں ایک ترکیب بتائی۔ وہ ترکیب یہ بتائی کہ آپ کو سنیچر کے دن اگر مچھلی کے شکار سے روکا گیا ہے تو آپ اس دن مچھلی نہ نکال کر بلکہ ایک طریقہ اپنائیں کہ اس سمندر سے چھوٹی چھوٹی نہریں گڈھے کی شکل میں کھود لیں، اور سنیچر کے روز جب مچھلی اس کے اندر اس گڈھے میں چلی جائے تو آپ اس کا منہ بند کر دیں اور دوسرے دن ان مچھلیوں کا شکار کر لیں اور اسے بازار میں لے آ کر فروخت بھی کریں اور اس کو کھایا بھی کریں۔ چنانچہ شیطان نے ان یہودیوں کے ذہن میں یہ ترکیب سجھائی۔ وہ یہودی لوگ اس پر عمل بھی کرنے لگے، گڈھے کھودے اور مچھلی کے سنیچر کے دن آنے کے بعد اسے جمع کرنے لگے اور دوسرے دن پھر اس کا شکار کر لیتے تھے۔ ہوا یہ کہ ان میں بھی 3 قسم کے آدمی تھے۔ ایک تو وہ تھے جن کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میں اس بات سے اتفاق نہیں رکھتا کہ آپ گڈھے کھودیں اور مچھلی جمع کریں۔ اس میں سے دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے اس کے خلاف نہ گئے، جنہوں نے اس کی خلاف ورزی نہ کی لیکن دل سے برا جانا۔ اور تیسرے حصے کے جو لوگ تھے، تیسرے گروہ کے جو لوگ تھے، ان کی یہ رائے تھی کہ ہم سبھی لوگ سنیچر کے دن گڈھے کھود کر مچھلی جب اس میں جمع ہو جائے ہم اس گڈھے کو بند کر دیں گے اور دوسرے دن شکار کر لیں گے۔ اس طریقے سے سنیچر کے دن شکار کرنا بھی نہ کہلایا جائے گا، اس طریقے سے سنیچر کے دن شکار نہ کرنا کہلایا جائے گا اور ہمیں سنیچر کے دن کی مچھلیاں مل بھی جائے گی۔ حالانکہ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر ان لوگوں میں اختلافات ہو گئے، جن لوگوں نے منع کیا تھا ان سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے خلاف ورزی کی، احکام خداوندی کی، ان میں اختلاف ہو گئے، یہاں تک کہ لوگوں نے بٹوارا کر لیا اور بیچ بیچ میں دیواریں پڑ گئی، ان کے ہاں آنا جانا بند، ان سے بات چیت بند، ان سے بولنا چالنا بند، ساری چیزیں بند ہو گئی۔ لیکن وہ لوگ گھومتے پھرتے تھے، اچھے سے زندگی گزارتے تھے، لیکن معمول بنا لیا تھا سنیچر کے دن جبکہ اللہ نے شکار سے منع کیا تھا تو وہ یہی ترکیب نکالی کہ گڈھے میں مچھلی جمع ہو جائے اور ہم اس کا منہ بند کر دیں اور شکار کسی دوسرے دن کریں گے اور اسے بازاروں میں بیچ دیں گے۔ حالانکہ جب اس نے مچھلی کو گڈھے میں جمع کر کے اس کا منہ بند کر دیا تو وہ شکار کرنا ہی کہلائے گا، کیونکہ آپ نے اسے قید کر لیا، آپ نے اس کا شکار کر لیا۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ نکال کر آپ دوسرے دن بیچ رہے ہیں۔ چنانچہ جب اللہ رب العزت کا عذاب
ان پر آیا تو ایسا عذاب آیا کہ وہ سارے کے سارے یہودی بندر بن گئے، اور ان لوگوں کی تعداد 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ 12,000 تھی۔ 12,000 یہودی بندر ہو گئے۔ ہوا یوں، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، لوگ اپنے گھروں میں سوئے اور صبح بندر ہو گئے۔ 3 دن تک یہ لوگ زندہ رہے۔ اچھا، جب ان کے پڑوس میں جو اچھے لوگ تھے، جن کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس شکار میں جن کا کوئی بھی ہاتھ نہیں تھا، وہ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ آپس میں گھر سے نہیں نکل رہے ہیں، تو کچھ لوگ دیوار پر چڑھ کر دیکھے، سناٹا تھا، ان کے گھروں کو جا کر دیکھے تو پتہ چلا کہ یہ سب کے سب بندر ہو گئے ہیں۔ وہ جو بندر بن گئے تھے وہ اپنے رشتہ دار کو پہچان رہے تھے، وہ ان سے لپٹ لپٹ کر رونے لگے، لیکن جو انسان تھے انہیں پہچان میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، کیونکہ سارے کے چہرے بندر جیسے ہو گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 3 دن اسی ذلت و رسوائی میں رکھا، اور اس کے بعد وہ سب کے سب 12,000 جو یہودی تھے وہ سب کے سب مر گئے، جس کا ذکر قرآن مقدس نے بھی کیا ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ بقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 65 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ لہٰذا ہم سبوں کو اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم احکام خداوندی کی کس طریقے سے خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یہ تو سورہ بقرہ میں مختصراً ہے، لیکن تفصیلاً اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، احکام خداوندی کی خلاف ورزی جس نبی کی قوم کے لوگوں نے کیا ہے، اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہے۔ یہ امت محمدیہ پر بہت بڑا اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ ہم لوگ احکام خداوندی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، پھر بھی ظاہراً ویسا بہت بڑا عذاب نہیں آ رہا ہے جس سے ہم عبرت حاصل کریں، لیکن عذاب کئی طریقے سے ہمارے سروں پر مسلط ہے، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ میرے دوستو، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ سبھی لوگ احکام خداوندی کی پابندی کریں، نماز روزے کی پابندی کریں، صدقات و خیرات ادا کرتے رہیں۔ اللہ نے جن کاموں سے ہمیں رکنے کا حکم دیا ہے ہم ان کاموں سے رک جائیں، اور جن کاموں کو اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے ہم ان کاموں کو بجا لائیں۔ اسی میں ہمارے لیے دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ اللہ ہم سبوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین۔